اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصار میں جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے ان میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی مختصر سے حالات سماعت کیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے والے یہی سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیعت کرتے وقت جب حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس چیز پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے لگے ہو؟ یہ تو عرب و عجم اور جن و انس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ساتھیوں نے اس پر پرجوش انداز میں کہا، نحن حرب لمن حارب و سلم لمن سالم، کہ جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے اس سے ہماری بھی جنگ ہے، اور جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح اس سے ہماری بھی صلح۔ ساتھیوں کی یہ بھرپور تائید پا کر سیدنا اسعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں اس بیعت کی شرائط سے آگاہ فرما دیجیے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد تم کو صوم و صلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی پابندی سے کرنا پڑے گی، میرے تمام احکامات کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اگر میں کسی کو امیر یا سردار مقرر کروں تو تم کو اختلاف و نزاع کی اجازت نہیں ہوگی، اور میری اسی طرح حفاظت کرنا ہوگی جس طرح تم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو۔ حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سب نے کہا، ہمیں یہ تمام شرائط منظور ہیں، مگر اس کے صلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں میری نصرت کا شرف اور آخرت میں جنت کا اعزاز۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان افروز جواب دیا، پھر اسی پر سب کی بیعت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں امامت کے فرائض حضرت مصعب بن عمیر انجام دیا کرتے تھے، اور ان کی غیر موجودگی میں حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہوا کرتے تھے۔ افسوس کہ ان کی زندگی نے زیادہ وفا نہ کی اور ہجرت کے 9ویں مہینے میں ان کا وصال ہو گیا۔ انصار کی یہ پہلی میت تھی جس کی نماز جنازہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس پڑھائی۔ وفات سے پہلے اپنی 2 بیٹیوں پر خصوصی شفقت کرنے کی جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کی تھی، اس لیے آپ ان بچیوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو سونے کی بالیاں بھی عنایت فرمائی تھیں جن میں موتی جڑے ہوئے تھے۔ حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنی قوم بنی نجار کے سردار تھے، اس لیے ان کے انتقال کے بعد بنو نجار جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارا سردار مقرر فرما دیجیے۔ آپ نے کسی اور کو ان کا سردار بنانے کے بجائے ارشاد فرمایا، انا نقیبکم، کہ میں تمہارا سردار ہوں۔ سبحان اللہ۔ بنو نجار کی خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ ان کی سردار وہ ذات اقدس بن گئی جو در حقیقت ساری کائنات کی سردار ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔